الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا إلى آخر الحدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے ارشاد فرمایا منافقین پر تمام نمازوں میں سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نمازیں ہوتی ہیں. حالانکہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں کا کتنا ثواب ہے تو اس میں لازمی شرکت کریں، اگرچہ انہیں گھسٹ کر ہی آنا پڑے. اور فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں، جملہ غور سے سننے کا ہے. فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کسی دن نماز کھڑی کرنے کا حکم دوں، یعنی میں نماز کے لیے کسی کو آگے کھڑا کروں، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، اور میں خود اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر جاؤں جن کے پاس لکڑیوں کے بڑے بڑے گٹر ہوں، اور ان لوگوں کے پاس پہنچوں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں میں آگ لگا کر انہیں جلا دوں. اور ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ اسے ایک موٹی ہڈی ملے گی تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ضرور نماز میں آئے گا. نماز سے متعلق کل ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اور نماز چھوڑنے سے متعلق احادیث میں جو وعیدیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک وعید کا تذکرہ کل گزرا تھا. اور کل کی روایت آپ کو یاد ہوگی اور آپ کے ذہن میں بھی ہوگی کہ جو آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ اس سلسلے کی دوسری روایت ہے. روایت کا ترجمہ سے بات واضح ہے، اور اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ نماز کی اور بالخصوص جماعت کی کتنی اہمیت ہے. اور نماز نہ پڑھنے پر احادیث میں اتنی وعیدیں ہیں کہ یہاں تک کہ بعض فقہا نے ایسے آدمی پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. بعض فقہا نے ایسے آدمی کے بارے میں یہ کہا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا نکاح ختم ہو گیا. اتنے شدید الفاظ استعمال کیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک رحمہم اللہ، ان سب کا مسلک اس سلسلے میں بہت زیادہ شدت کا ہے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہے، لیکن سزا اس کو ایسی ملنی چاہیے کہ وہ یہ عادت ترک کر دے نماز چھوڑنے کی. تو اس لیے اور بھی اتنی شدید وعیدیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. میں یہ روایتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اس موقع اور محل کی مناسبت سے ذکر کر رہا ہوں کہ رمضان میں کم سے کم ہم سب نیت کر لیں کہ رمضان میں تو ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے نماز پڑھوا ہی رہے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن مسئلہ مسلمان جو ہے وہ صرف رمضان کا مسلمان نہیں ہوتا، وہ صرف 30 دن کے لیے مسلمان نہیں ہے. مسلمان جو ہے وہ پوری زندگی مسلمان ہے، پوری زندگی مسلمان ہے، جہاں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، وہ مسلمان ہے. تو یہ عزم اور یہ ارادہ کر لیا جائے کہ نماز ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے. اگر میری مختصر سی بات یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میں اگر نماز اور قرآن نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے؟ کون سے کام ہمارے صحیح ہیں؟ ایک نماز اور قرآن ہی تو ہے. اگر اس سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھے، اس سے بھی اگر ہم محروم ہو گئے تو پھر سمجھ لیں کہ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کے
گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اللہ تعالیٰ پختگی پیدا فرمائے، اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں سنہ ہجری سے آپ کا تعلق ہے، عظیم محدث ہیں، بہت بڑے ناقد حدیث ہیں، مورخ ہیں، اور بہت بڑے نیک صالح ہیں۔ علامہ ذہبی کا نام مشہور ہے، دنیا جانتی ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، جس کتابیں تو بہت ساری، میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں عربی میں ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب الکبائر۔ اس کتاب میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کبیرہ گناہوں کی فہرست اور اس کی وعیدیں ذکر کی ہیں۔ نماز سے متعلق اور ہمارا جو موضوع چل رہا ہے اس سے متعلق 2 باتیں میں ذکر کروں گا علامہ ذہبی رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ فرمایا کہ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر اس نے عرض کیا کہ اے کلیم اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ بہت توجہ سے یہ واقعہ سننے کا ہے۔ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں نے تو توبہ کر لی ہے، آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا غلطی ہوئی؟ کہنے کی جی مجھ سے زنا ہو گیا اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، تو کہیں خدا نخواستہ بدنامی نہ ہو جائے، ڈر کے مارے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور اس کا گلا گھونٹ کر اس کو ختم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ غصے سے اور تیز سے آپ نے فرمایا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئے اور وہ آگ جلا کر تمہیں بھی راکھ کرے اور ہمیں بھی ختم کر دے۔ وہ عورت شکستہ دلی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئی روتے ہوئے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری اور فرمایا کہ اے موسیٰ، جب یہ توبہ اس نے کر لی تھی تو آپ نے اس کو کیوں واپس کیا اور آپ اس کے لیے دعا فرما لیتے؟ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ بدترین آدمی آپ کو نہ بتاؤں؟ جملہ سننے کا ہے، میں اس سے زیادہ بدترین آدمی آپ کو نہ بتاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ضرور ارشاد فرمائے، فرمایا کہ اس سے بدترین آدمی وہ ہے جو کسی ایک وقت کی نماز بلا کسی عذر کے چھوڑ دے۔ اعوذ باللہ۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف یہ گناہ اور ایک طرف نماز نہ پڑھنے کا گناہ، وہ اس سے زیادہ سنگین اور سخت۔ اور دوسرا واقعہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حوالوں کے ساتھ مستند اور ٹھوس باتیں ہیں، ایسے ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی بہن کا انتقال ہوا تو وہ اس کو دفنانے کے لیے قبرستان چلے گئے۔ جب دفنا کر سب فارغ ہو گئے سارے لوگ، تو وہ پہلے زمانے آپ کو پتا ہے کہ وہ بٹوے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، وہ کپڑے کی ایک پوٹلی ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، پوٹلی ہوتی تھی، اس میں پیسے ویسے دینار اور درہم جو چیزیں چلتی تھی وہ اس کو باندھ لیتے تھے، اس کا ایک خاص نام بھی ہے، پتہ نہیں کیا نام۔ خیر، وہ انہوں نے وہ پوٹلی جو ہے وہ اپنی کمر کے ساتھ باندھی ہوئی تھی۔ جب وہ تدفین میں شریک ہوئے تو اتفاق سے وہ پوٹلی گر گئی قبر کے اندر۔ یہ جب گھر آئے اگلے دن تلاش کرنے لگے تو خیال یہ ہوا کہ یہ قبر میں شاید گر گئی ہوگی۔ دوسرے دن یہ وہاں پر قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ اپنی جس بہن کو انہوں نے دفن کیا تھا، جس کی تدفین کی تھی، اس قبر میں سے آگ بھڑک رہی ہے، شعلے مار رہی ہے۔ یہ بیچارے روتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس پہنچے اور اپنی والدہ سے کہا کہ اے امی جان، میری بہن کون سا ایسا گناہ کیا کرتی تھی، کون سا ایسا گناہ کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر میں یہ عذاب رکھا ہے؟ تو یہ والدہ سوچنے لگی، کہنے لگی
کہ بظاہر تو ایسے کسی گناہ میں وہ مبتلا نہیں تھی، سارے کام کیا کرتی تھی، ہاں البتہ ایک بات مجھے نظر آتی کہ وہ نماز کو ٹال کر پڑھا کرتی تھی، وقت گزارنے کے بعد پڑھا کرتی تھی۔ تو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر کر کر آخر میں یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ عذاب نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنے کا ہے، اور سرے سے جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کا کیا عذاب ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ عذاب جو ہے وہ نماز کو ٹال کر پڑھنے کا ہے، نماز کو قضا کر کر پڑھنے کا ہے۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارا کوئی بھائی اس میں ایسا ہو کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو یا اس کی عادت ہی نہ ہو، اسے سوچ لینا چاہیے۔ اس لیے بھائی بہت خطرناک وعیدیں ہیں، بہت شدید وعیدیں ہیں، اور بے نمازی کے ساتھ جو قبر میں سلوک ہوگا اور آخر میں جو سلوک ہوگا اس کو بیان میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی۔ اور حدیث میں کہ ایک مسلمان اور ایک کافر میں فرق جو ہے وہ صرف نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا ہے، نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ پکا ارادہ کریں، ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں، دل آدمی کا ان باتوں کی طرف نرم ہے، باتوں کو آدمی قبول کر لیتا ہے۔ یہ پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی میں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جتنا ضروری اور اہم کام ہو سب کام جائیں بھاڑ میں، سب کام ہوتے رہیں گے، سب ثانی درجے میں، سب سے پہلا جو کام ہے۔ اور یقین جانیں اگر زندگی میں نماز آ گئی، میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر زندگی میں نماز آ گئی اور ہم نماز پر آ گئے، اللہ ساری بگڑی ہماری آسان کروا دیں گے۔ آج ہم سب مسائل کا، مصائب کا، فتنوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر معاشی تنگی میں ہم سب مبتلا ہیں۔ لیکن اگر زندگی میں نماز آ گئی اور نماز کا اہتمام کر لیا، نماز کی عادت پڑ گئی، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ میں نے مختصر سی 2 دن بات کی کہ نماز کو چھوڑنے کا اور نماز کو ترک کرنے کا وبال کیا ہے۔ کل کا جو ٹاپک ہمارا ہے اور کل کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ایک ہے نماز کو انفرادی طور پر گھر پر پڑھ لینا، اور ایک ہے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ تو نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فقہاء کی نظر میں، محدثین کی نظر میں کیا اہمیت ہے، اور گھر میں نماز پڑھنے پر کیا ثواب ملتا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے پر کیا ثواب ملتا ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ یہ بات کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔